بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم رسالت کے دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، جس میں انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں۔ یہ بہت ہی ایک اس چیپٹر میں سے اہم ہے، انبیاء کی خصوصیات اور پھر رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ بورڈ میں آتا ہے۔ تو آج ہم انبیاء کی خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو خصوصیات دی ہیں وہ کیا ہیں، ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ انبیاء کرام کو جو خصوصیات اللہ نے عنایت فرمائی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ مرد ہیں، کہ انبیاء کرام انسانوں میں سے ہی اللہ نے انسانوں کو بطور نبی کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیش کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد ہی اس انبیاء کے منصب پر جو ہے فائز رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اس فریضے کو انجام دینے والی ہو۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ بعض اقوام میں یہ تصور موجود تھا کہ کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں بن سکتا، کسی فرشتے کو رسول بن کر آنا چاہیے تھا۔ اسلام نے اس تصور کی نفی اور واضح کیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسان ہی رسول بن کر آتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء انسانوں کی طرح بشر ہوتے ہیں، مگر وہ عقلیت اور صلاحیت میں بالکل الگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام عام انسانوں سے بلند ہستی ہوتے ہیں، البتہ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان میں وحی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کہ دیگر انسانوں میں ہرگز نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں یا بھیجتے تھے، ہم انہیں وحی بھیجتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ رسول جو ہیں یا نبی جو ہیں وہ مرد ہی ہوتے رہے ہیں، کوئی عورت نہیں رہی۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا بشر، بے شک میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا، یوہا، وحی کی جا رہی ہے، الیہ، میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ نبیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں، لیکن وہ انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ عام انسان نہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں بھی مختلف کیٹاگریز ہوتی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا ہے معاشرے کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں، اور ایک ان پڑھ اور جاہل شخص ہے، تو ان کے درمیان میں اگر موازنہ کیا جائے ہیں تو دونوں انسان، لیکن اس کا مقام و مرتبہ معاشرے کے اندر کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام وہ معاشرے کے بہترین انسان ہوتے ہیں، اس جیسے وہ عام انسانوں کی نسبت ان کا موازنہ جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتے انسان ہی ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زمین میں فرشتے ہی ہوتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم لازماً ان پر نازل فرماتے، من السماء ملک الرسولہ، آسمان سے
فرشتہ رسول ہی نازل فرماتے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ ایک انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں۔ اگر اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب بھی پچھلی قوموں کی طرف تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تو ان کی قوم کے سرداروں نے اور دیگر انہوں نے اعتراض یہی کیا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ ہمیں کیا ہدایت دیں گے۔ تو لیکن یہ بھی بات ہمارے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو مان لیا، بعد میں ان کے ماننے والوں نے پھر یہ اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جو ہے وہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو مان لیا، اور پہلے ماننے والوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتے ہماری ہدایت کے لیے، اب جنہوں نے ان کو مان لیا بعد میں انہوں نے ان کا انکار کر دیا کہ یہ تو انسان ہی نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہی دوسرا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید جو ہے ہمیں پہلی خصوصیت جو انبیاء کرام کی بیان فرماتا ہے وہ کہ وہ بشر ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں ہم دوسری خصوصیت جو انبیاء کرام کی ہے وہ عطیہ الہی ہے، وہبیت۔ عطیہ الہی یا وہبیت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے یہ چیز، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ اس مقام و مرتبے کو جو ہے وہ حاصل کر لے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ عطیہ ہے جو کہ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح انسانی کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا جسے عہد الست کے نام سے جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کیا میں ہمارا رب نہیں ہوں۔ تو اس وقت تمام ارواح انسانی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان نے آنا ہے، ان تمام ارواح نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ کالو بلا و شاہدنا، کالو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، بلا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انہی ارواح میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ارواح کو چن لیا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام جو ہے، یہ جو گواہی دی ہے تمام انسانوں، اس کی یاد دہانی کے لیے دنیا میں آ کر اللہ کی بات کو جو ہے یاد دہانی کروانی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کا کہنا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ عطیہ الہی کے حوالے سے نبوت اور رسالت کوئی ایسی شے نہیں ہے جو محنت اور کوشش اور جستجو سے مل سکے، یہ محض عطیہ الہی ہے جو اللہ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی قابلیت یا اعلیٰ نسب کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا، تو انہوں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی کی مانند جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ انسانوں کی ڈٹائی ہے کہ جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیغام لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو وحی آ رہی ہے ہمارے اوپر بھی آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پھر کیا فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں بھیجے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ نوٹ طلب ہے کہ یہ عطیہ الہی ہے، یہ کسی کی محنت کی بنیاد پر نہیں ہے یا کسی کی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں اور طے شدہ بندے ہیں کہ جو یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں مزید سورہ حدید میں کیا فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی
وہ دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ فضل کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فضل کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو وہ چاہے دے۔ یہ کہ کوئی یہ نہیں اعتراض کر سکتا، جیسے میں نے مزدور کی مثال دے کر بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر ایک مزدور کو جو ہے وہ آپ نے ایک کام ذمہ داری کے لیے رکھا ہے اور اسے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، اور جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو آپ 1000 تو اس کی مزدوری دیتے ہیں، یہ اس کا حق تھا، اور آپ اس کو خوش ہو کر مزید جو ہے وہ کچھ 200-400 روپے اور مزید دے دیتے ہیں، تو وہ جو اضافی رقم آپ نے اسے خوش ہو کر دی ہے وہ فضل کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نبوت اور رسالت بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، جو فضل خاص ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں میں سے چند لوگوں کو جو منتخب کیا ہوا ہے انہی کو دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری جو خصوصیت ہے انبیاء کرام کی، وہ تبلیغ احکام الہی ہے۔ تبلیغ احکام الہی کیا ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہو وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کہ وَأَنزَلْنَا، قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے الذکر۔ الذکر کیا؟ القرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں الذکر، نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو انزلنا الیک ذکر، اور ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کی مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ نماز کا تذکرہ آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب اگر نماز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی مکمل فارمیشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، کتنی فجر کے بعد وقت کتنا پڑھنا ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی، اور اس کی جو ہے وہ رکعت کس طرح ہوں گی، پہلی رکعت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ قرآن مجید میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو نماز ہی کی مثال سے آپ یہ ایک حکم ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ واضح انہوں نے کیا، تو ہم اس کے مطابق کر پانے قابل ہوئے ہیں، ورنہ ہم اگر قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے کہ جو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور واضح کر کے ان کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسے نہیں بھیج دیا۔ تو تبلیغ احکام الہی جو ہے یہ ذمہ داری ہے، جو کہ ایک انبیاء کی خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے بھی ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حجت قائم ہو جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جو بھی وضاحت کرتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی جو ہے سورہ نجم میں یہ بات بیان فرما دی کہ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ بات نہیں کرتے عن الہویٰ اپنی خواہش نفس سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ نہیں ان ہوا کہ وہ یہ کہ وہ نہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ کہ وہ نہیں بات کرتے مگر وہی جو وحی کی جاتی ہے ان کی طرف۔
یعنی کہ جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ احکام الہی جو ہے وہ تیسری خصوصیت ہو گئی جو انبیاء کرام کی ہے۔ جی اب آ جائیں چوتھی خصوصیت کی طرف، معصومیت۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، کیوں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں پہنچانی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی اگر ہوگی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ پھر انسان بھی اس کمی کوتاہی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی ہونے کا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اسے درست فرما دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جب بڑے لڑکپن کی عمر کو پہنچے ہیں تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے صحرا میں بکریوں کو لے کر شہر سے دور جو ہے وہاں وقت گزارتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ ایک طائفہ آیا ہوا ہے گانے بجانے والے، محفل ہونی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی جو ہے وہ آج رات کو جو ہے وہ محفل میں اس میں شرکت کروں۔ تو آپ اس غرض کے لیے جو ہے وہاں بکری کسی کے حوالے کر کے تو مکہ کی طرف جو ہے روانہ ہوئے ہیں۔ راستے میں کیا ہوا کہ آپ ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے، اور گرنے سے ہی آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور رات جو ہے وہ ساری گزر گئی، آپ وہاں سوئے رہے، اور اگلے دن سورج کی کرنیں آپ کے چہرے مبارک پر پڑی ہیں۔ تو آپ اٹھے ہیں، دیکھا کہ اب یہ محفل تو رات کو ہی گزر گئی، آپ واپس جو ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ معصومیت کے حوالے سے انبیاء کرام اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات بھی پیدا ہو یا ارادہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں معصومیت کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، وَمَن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما، وہ لائے گا، ما غل یوم القیامت، جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن، ثم توفا، پھر وہ پورا پورا بدلہ دے دے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کا سبب جو اس نے کمائی کی ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اسے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کوئی کیا کریں، کوئی اس بارے میں کوئی خیانت کرنے والا معاملہ کریں۔ خیانت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے پیغام کچھ دیا ہے اور اس میں کچھ کمی کر دیں یا اس میں اضافہ کر ہے وہ کوئی بیان کر دیں، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی جوں کا توں وہ اس کو پہنچاتے ہیں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اگر کمی کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے روز جو ہے وہ لائیں گے، اگر کوئی ایسا امکان انبیاء کرام سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معصومیت کی گواہی جو ہے وہ دے دی۔ اسی حوالے سے یہ دوبارہ پھر آیت اس میں کوٹ کر دی گئی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے مطلب مگر وہی جو وحی کی جا رہی ہوتی ہے ان کی طرف۔ تو یہ معصومیت جو ہے یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصمت نبوت کی متعلق کہا کہ ہر انسان میں نیکی اور بدی کی حص دونوں موجود ہیں۔ انبیاء کرام کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کبھی ان پر بدی غالب نہیں آتی، کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ہر رسول و نبی پاک دامن ہوتا ہے، تمام انبیاء اور رسول کا احترام کرنا واجب ہے اور ان کی شریعتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ معصومیت جو ہے وہ انبیاء کرام کی
بھی خصوصیت ہے۔ جی پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ واجب اطاعت۔ انبیاء کرام کو معصوم، صادق اور امین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان پر مکمل اعتماد و یقین رکھیں اور ان کی اطاعت کریں۔ جس امت میں نبی مبعوث ہوتا ہے اس امت پر اپنے نبی کا اتباع فرض ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ کہ انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہی بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح سورہ نساء نمبر 80 میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے مزید بیان کر دیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے رخ پھیرا، منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جیسے سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، بس بے شک ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو یہ واجب اطاعت ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں، بارہا جو ہے وہ نبی کی اطاعت کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ساتھ آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ جا بجا مقامات پر جو ہے یہ مضمون جو ہے وہ آیا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ جی اگلی ہے انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہر انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ کسی خاص انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ ذریعہ ہدایت ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ انسانی، ہر قوم اور ہر خطے میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ دنیا میں کوئی قوم یا انسان ایسا نہیں جس کی انبیاء کرام کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ انہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاطر میں کی آیت نمبر 24 میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر، وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور کسی امت میں نہیں ہے الا خلا فیہا نذیرا مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے، خلا گزر چکا ہے، فیہا اس میں، نذیر ڈرانے والا، یعنی کہ اس کو بشیر اور نذیر بنا کر ہر انبیاء کرام کو جو ہے بھیجا۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہیں آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے،
वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला, उम्मत रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। रसूल भेजने का मकसद क्या था? अनेबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वजतने तागूत, और तागूत से बचो। यानी कि तागूत क्या है? वह वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, और जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, फ़क़द इस्तमसक बिल वुस्क़ा। ये कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने ये बात वजाहत की है, जिसने वमन यकफुर बित्तागूत, और जिसने कुफर का इनकार, तागूत का इनकार किया, अल्लाह के अलावा जो भी हुक्म देने वाला है अल्लाह के मुखालिफ, वो तागूत है। तो जिसने कुफर तागूत का इनकार किया, वह युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। जैसे एक इंसान जो है वो अगर खाई में गिर रहा हो और उसे कोई सहारा मिल जाए, तो मजबूत कड़ा मिल जाए, तो वो उससे उसकी जान बच जाती है। तो इसी तरह उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया कि अल्लाह अल्लाह को मानने के हवाले के लिए, कि कुफर का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए। तो यहाँ पर जो अंबिया कराम को भेजे जाने का मकसद है वो क्या है? कि वो अल्लाह की इबादत की तरफ जो है वो दावत देते हैं और तागूत से बचने। तागूत क्या है? यहाँ पर बुतों की परस्तिश का तर्जमा हुआ है। तो बहरहाल इसमें ये बात नोट कर लें कि हर वो चीज़ तागूत है जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल जो है वो मुखालफत में खड़ी है। वो चाहे इंसानों का कोई कानून हो, इंसानों का तर्ज अमल कोई हो, रस्म व रवाज हों, कोई इबादात हों, रसूमात हों, या इसी तरह जो माशरे के अंदर तीन चीज़ें हैं ना, अकीदा, इबादात और रसूमात, ये तीन चीज़ों के अंदर भी, और इसी तरह इज्तमाही सतह पर सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम और माशरती निज़ाम, इनके अंदर अल्लाह के हुक्मों के अलावा अगर किसी का हुक्म माना जा रहा है तो वो तागूत का हुक्म माना जा रहा है बुनियादी तौर पर। तो अब हम इसके अलावा जो हैं वो कुछ खसूसियात मज़ीद मुख्तसर अंदाज में देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की जो खसूसियात हैं उसमें तौहीद के अलमबरदार होते हैं, कि अंबिया कराम जो इंसानों की दावत देने के लिए आते हैं वो अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। आप देखें कि कलमा हर नबी का यही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। तो इंसान अगर भटक गए हैं तो उन्हें तौहीद का दर्स देने के लिए ही अंबिया कराम जो हैं आए हैं। तो ये भी अंबिया कराम की एक खसूसियत है कि वो तौहीद के अलमबरदार होते हैं और वो किसी शिरक के मामले में किसी किस्म की कोई ऐसा अमल या ऐसी बात नहीं करते कि जिससे कोई शायबा हो। आगे देखें 11 नंबर, साहिब मोजज़ात। मोजज़ा क्या होता है? कि जो आजिज़ कर दे, जो इंसान की अक्ल में ना आए। तो अंबिया कराम को अल्लाह ताला जो है वो मोजज़ात देता रहा है। मोजज़ात क्या हैं? कि इंसानों को ये बताने के लिए कि ये कोई इंसान ऐसा अमल नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला अंबिया कराम को, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी उनकी क्या बन जाती थी? अज़दहा बन जाती थी। और इसी तरह हाथ जो है वो बगल में से निकालते थे तो वो चमकने वाला बन जाता था। हज़रत कौमे समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो भेजे गए, तो उनसे कौम ने जो है मुतालबा किया कि ये सामने ये पहाड़ है, पहाड़ फटे और उसमें से एक ऊँटनी बरामद हो, और वो ऊँटनी भी कौन सी हो? जो बच्चा जनने वाली हो। तो अल्लाह ताला ने उनका वो मुतालबा जो है वो पूरा किया। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात तो आपको इल्म में है कि क्या है कि मुर्दा को ज़िंदा कर देना, और अब मादरजात अंधे को जो है वो बिनाई दे देना, परिंदे को जो है वो हाथ से मट्टी से एक गारे से जो है वो एक परिंदा बनाना और उसको कहना कि अल्लाह के हुक्म से हो जा, और वो हो जाता था।
تو یہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ یہ خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کچھ معجزات دیتا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی انبیاء کرام کو اگر کوئی یہ قوموں نے مطالبہ کیا اور اللہ نے اس مطالبے کو پورا کر دیا تو پھر ان کی مہلت عمر جو ہے وہ پھر کم ہو جاتی تھی۔ پھر اب اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے۔ جی، اس کے بعد آپ دیکھیں قرب خداوندی، کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہستی ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تمام انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت جو ہے اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اور اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ جو بھی ان کی گاہے بگاہے ان کی ضروریات، ان کی رہنمائی کے لیے جو فرشتہ آ کر رہنمائی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں بھی، اور اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کا شرف انبیاء کرام کو جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ جی، آگے گناہوں سے پاک، یہ خوبی جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کہ وہ کسی معصومیت کے حوالے سے ہم نے یہ بات جو ہے وہ پڑھ لی تھی، تو یہ بھی انبیاء کی خصوصیت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جی، آگے گناہوں سے پاک، اور اگلا 14 نمبر اس کا جو خصوصیت ہے انبیاء کرام کی، فریضہ نبوت تزکیہ۔ کیا مطلب؟ کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا فریضہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ پاک کرنا۔ جیسے یہ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے اور ایک انسان کی باطنی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ انسانوں کو ظاہری پاکیزگی، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، تو انبیاء کرام جو ہے وہ ان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک صاف رہنے کی ظاہری جو بھی اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرا ان کی باطنی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں جو کہ اللہ سے دوری کا باعث بنتی ہیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور انسانوں کے ساتھ دوسروں کو جیلسی محسوس کرنا ہے، حسد محسوس کرنا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ انسانوں کی ان چیزوں کو دور کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کرام کی ایک خصوصیت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دین کا غلبہ اصل مقصد۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا پر انسانوں میں اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لوگ عمل پیرا ہوں، اور اللہ کا دین تمام شعبوں میں غالب ہو۔ تمام شعبے کون سے ہیں؟ ایک انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کے 3 گوشے ہیں جو کہ عقیدہ، عبادات، رسومات، اور اجتماعی زندگی کے گوشے سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اور معاشرتی نظام ہے۔ تو یہ 3 جمع 3 6 شعبوں کے اندر پوری جو ہے وہ زندگی اس کے اندر اس کا احاطہ کرتی ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ ہر شعبے کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ تمام شعبوں کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب نہیں ہوگا تو اللہ کا حکم پورا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہ بھی مقصد رہا ہے، اور بعض اس مقصد میں جو ہے وہ انبیاء کرام کامیاب ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دین کا غلبہ کیا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، وہ بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اللہ کے، اور انہوں نے
اللہ کے دین کو جو ہے عملی طور پر نافذ اور قائم بھی کیا۔ پھر ان کے بیٹے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کی سلطنت ہے کہ وہ انبیاء نبی بھی تھے اور اللہ کے دین کو غالب بھی کیا۔ لیکن بعض انبیاء کرام ایسے بھی رہے ہیں کہ جو دعوت دیتے رہے لیکن انہیں قتل بھی کیا گیا، لیکن ان کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، تو وہ بہرحال کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے کی پوری کوشش کی۔ جی آگے یہ بشیر و نذیر، یہ بھی ہم اوپر آیت میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، کہ جو اللہ کی بات کو مان لیں گے انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی بھی ملے گی۔ اور نذیر بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو اس دنیا میں اللہ کی سزا جو ہے وہ اس سے دوچار ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد جو ہے اس میں جہنم کی وعید بھی جو ہے وہ سناتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، تو اس کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈالے گا۔ تو یہ بشیر اور نذیر یہ دونوں چیزیں جو ہیں خوشخبری دینے والے بھی ہوتے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور اگلی جو خصوصیت ہے وہ تشریح کرنے والے، یہ بھی ہم کسی حد تک اس پر بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں ان کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ نماز ہی کا لے لیں، یا حج کرنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کا نصاب کیا ہوگا، کتنی چیزوں پر، جانوروں کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی، مال کے اوپر کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، سونا اور چاندی کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی، تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ انبیاء کرام جو ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ 18 نمبر انبیاء کرام کی خصوصیت کیا ہے؟ معلم و مربی۔ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ایک تو وہ استاد کے درجے میں ہوتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کیا ہوتا ہے؟ کہ استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسرا مربی، مربی کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا، کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی امت کے ایک مربی اور شفیق انسان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تو مشقت میں ڈال لیتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے راحت کا سامان پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار جو ہیں وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ہوگا تو اس پر بات کریں گے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ معلم بھی ہوتے ہیں اور مربی بھی ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کے دکھوں پر، ان کی دکھ اور تکلیف کے اندر ان کو دور کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، قاضی و حکم، انبیاء کرام کی یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں اپنی امت کے، اپنے انسانوں کی جن کی طرف بھیجے جاتے ہیں ان کے چیف فائنل فیصلہ کرنے کی، جو قاضی جیسے فائنل فیصلہ کر دیتا تو اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ قاضی بھی ہوتے ہیں اور حکم بھی ہوتے ہیں، کہ حکم بھی صادر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اس طریقے سے نافذ کرنا ہے، سزائیں دینی ہیں تو یہ ہیں، اور اسی طرح کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کا ازالہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، یہ انبیاء کرام ہی اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ قاضی اور حکم ہونا بھی یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ اور آخری خصوصیت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے نزول وحی، کہ انبیاء کرام پر جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے، کہ اس وحی کی روشنی میں وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں
تو یہ تو خصوصیات ہو گئیں جو انبیاء کرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل مقصد ان خصوصیات کو سمجھنے کا کیا ہے کہ ہم بھی عمل پیرا ہوں، کہ جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر بھیجا، جو مقصد دے کر بھیجا، کیا ہم ان مقاصد کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہیں؟ اگر تو ہم وہ کام کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس انبیاء کرام کی ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہیں، ورنہ ہم ان کی نافرمانی پر مبنی اگر ہے زندگی گزار رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم طاغوت کی جو ہے وہ فرما برداری کر رہے ہیں اور اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے انبیاء کرام کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہم نے بیان کر دیں۔ یہ تمام خصوصیات تمام انبیاء کرام، انبیاء اور رسول کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جبکہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا رسالت محمدی کی خصوصیات۔ یہ رسالت محمدی کی جو خصوصیات ہیں یہ وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو کہ انبیاء کرام کے اندر اس درجے میں نہیں ہیں، کیونکہ جو انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیات ہیں، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات علیحدہ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہوگا۔ وہ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔